سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا ایک پل کی بس تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں زمانہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے اور قتل یزید قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس
کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا، بس کربلا کے بعد۔ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے، بڑے اکرم، بڑے کریم، بڑے رؤوف، بڑے رحیم محبوب اکبر سیدہ آمنہ سلام علیہا کے دودھ یتیم شفیع المذنبین، ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کہ بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ چاند اشعار منقبت کے نواسہ رسول، جگر گوشہ سیدہ بطول، فرزند مولا مشکل کشا، جگر گوشہ مصطفیٰ، برزندگان خدا سیدنا و مولانا امام حسین علیہ السلام کی عظمت کی نظر منقبت کے چند اشعار کیے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ذکر و شہادت امام حسین علیہ السلام۔ تو جو آیا مقصہ میں نے تلاوت کی، اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ دوسرا پارہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 ہے۔ اللہ سبحانہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے محبوب کے غلاموں کی عظمت کو بیان کیا ہے، ان کی اداؤں کو محفوظ کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ دو حکم، پہلا تو حکم صرف ہے ایمان والوں کو، دوسرا مدد دو چیزوں کے ساتھ مانگنی ہے، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، اور تیسرا فرمایا کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، کہ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا کہ بے شک یہ سرکار کے غلاموں کی عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدت کا صیغہ لگایا۔ یہ انا جو ہے نا، انا یہ شدت کے صیغے، جیسے انگلش میں سرٹنلی شورلی آتا ہے نا، ایسے کسی چیز کو، اس کی عظمت کو بیان اللہ تعالیٰ کا کلام تو ویسے شک و شبہ سے پاک ہے۔ شروع سے جو فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ڈیٹ ہولی بک از وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اس میں شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ لیکن یہ جو انا کا آیا نا لفظ، یہ غلامان مصطفیٰ کے اوپر عظمت کا تاج بنا کے اللہ نے سجایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو جائے پھر پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ اس کی شان میں کمی لا سکتی ہے، کیونکہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا ان کی عظمت و شان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے جوں جوں سائنس ترقی کر رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑھ رہی ہے، ایسے جوں جوں اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، اور اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ بھی فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر آنے والی گھڑی تیری عظمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو جب سرکار کی عظمت میں اضافہ ہوگا تو اس سے حصہ پھر سرکار کے غلاموں کو بھی تو ملے گا نا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جو پیدائش ہے یہ 3 شعبان کو 4 ہجری کو مدینہ المنورہ میں ہوئی ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے نبی علیہ السلام کی چچی سیدہ
ام فضل حضرت عباس علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ، انہوں نے خواب دیکھا تو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بتاؤ؟ عرض کیا حضور جی نہیں چاہتا، بڑا ڈراؤنا ہے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ عرض کیا حضور بڑا ڈراؤنا ہے، میرا جی نہیں چاہتا میں بیان کروں، زبان اجازت نہیں دیتی۔ سرکار نے فرمایا وما ہوا، کیا ہے وہ؟ عرض کیا حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم انور کا گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری جولی میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، یہ تو بڑا، نبی دائم فرماتے ہیں یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، مایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا السلام علیہا کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، وَيَكُونُ فِي حُجْرِكَ، اور وہ تیری گود میں آئے گا، تیری گود میں کھیلے گا۔ یہ تعبیر ہے اس خواب کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ان کا نام بھی سرکار نے حسین رکھا، جبکہ مولا علی نے آپ کا نام شبیر رکھا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے آپ کا نام حسین رکھا۔ گٹی دی، دائیں کان میں اذان بھی دی، بائیں میں تکبیر بھی کہی۔ اور 5 چیزیں امام حسین علیہ السلام کی بوسہ گائے مصطفیٰ ہیں۔ میں تو نجدیوں کو کہتا ہوں، ان سے سوال کرتا ہوں، ان کی کتاب میرے پاس عظمت کے پھول کراچی کی چھپی ہوئی ہے، میرے پاس موجود ہے، استغفر اللہ، اس میں لکھا ہے کہ سیدنا یزید امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر وہ امیر المومنین تھا تو پھر تو امام حسین علیہ السلام کو بیعت کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں نا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومن، امام حسن علیہ السلام نے خود بیعت کی ہے، خلافت حوالے کی ہے، عرض کی چچا جان جیسے پہلے 4 خلفاء نے کیے نا ایسے ہی کرنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حجر اسود یہ بوسہ گائے مصطفیٰ ہے۔ میری بات میں سیدنا فاروق اعظم طواف کرنے لگے نا، آپ کو پتہ ہے کہ طواف وہاں سے شروع ہوتا ہے، یا تو حجر اسود کو ہونٹوں سے بوسہ دے لو، نہیں تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لو، نہیں پہنچتا تو چھڑی لگا کے چھڑی کو چوم لو، وہ بھی نہیں پہنچتا تو اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لو۔ 4 سنتے ہیں حجر اسود کو چومنے کی۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چومنے لگا کہ تو جنت سے آیا ہے، اور اس لیے بھی نہیں چومنے لگا کہ تو اللہ کے گھر میں لگا ہے، اور اس لیے بھی نہیں چومنے لگا کہ تو گناہ گاروں کے گناہوں کو چوستا ہے۔ جب آیا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، تو سیاہ ہو گیا ہے گناہوں کو چوس چوس کر، میں تو اس لیے چومنے لگا ہوں تو بوسہ گائے مصطفیٰ ہے۔ تو حجر اسود کی توہین کرنے والا کیا مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ تو امام حسین علیہ السلام کی پیشانی بوسہ گائے مصطفیٰ ہے، امام علی مقام کی زبان بوسہ گائے مصطفیٰ ہے، سرکار چوستے رہے سے، آپ کے دونوں ہونٹ بوسہ گائے مصطفیٰ ہیں، آپ کے رخسار بوسہ گائے مصطفیٰ ہیں، اور آپ کی گردن بوسہ گائے مصطفیٰ ہے۔ اور جو ان کی توہین کرتا ہے اس کے پاس بھی ایمان کی رتی نہیں رہتی، وہ بھی دفع ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے دین اسلام سے، کیونکہ یہ بھی تو بوسہ گائے مصطفیٰ ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ نے نام حسین رکھا، اور کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے۔ اور میں بتاؤں سرکار نے نام حسین کیوں رکھا ہے؟ مولا کائنات نے تو نام شبیر رکھا تھا، امام حسن کا نام شبر رکھا تھا، ان کا شبیر رکھا تھا۔ نبی گہداں نے شبیر سے چینج کر کے نام حسین رکھا، اس لیے کہ جب آپ طریق جگہ پہ بیٹھتے آپ کی پیشانی سے نورانی شعائیں نکلتی، جگہ روشن ہو جاتی، جو طریقیوں کو نور میں تبدیل کر اسے حسین کہا جاتا ہے۔ انہیں کیا پتہ نہیں، حسین کا معنی نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں، آج کے جو سائنس کا جو ڈاکٹر ہے ان کی فائنڈنگ ہے کہ جس بچے کے حمل کی مدت 7 ماہ ہو وہ زندہ رہ سکتا ہے، پری میچور، چاہے انکوبیٹر میں رہے، 8 ماہ والا بھی، 9 ماہ والا بھی، لیکن 6 ماہ والا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ آج کل کے جدید دور میں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے۔ لیکن کائنات میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے وضع حمل کی مدت صرف 6 ماہ ہے۔ پہلی ہستی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ہے، یہ بھی 6 ماہ پیدا ہوئے اور 33 سال زندگی کی بہاریں گزار کر شہید ہوئے۔ اور دوسری ہستی امام حسین علیہ السلام کی ہے،
امام حسن سے صرف 10 مہینے 19 دن چھوٹے ہیں، اور آپ بھی 6 ماہ پیدا ہوئے اور 56 سال 5 مہینے 6 دن گزار کے 22,000 کے لشکر کو چیر کے دکھایا کہ جتنی قوت بازو آپ میں تھی کسی میں ہوگی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی اعزاز امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے۔